اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کا سیزن 3 ہے اور سال ختم ہونے کو ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد 2025 میں قدم رکھنے والے ہیں ہم. عوام سال کو الوداع کریں گے. اس سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کوشش کیجئے کہ دل آزاری کسی کی نہیں ہو، کیونکہ دن گزر جاتے ہیں، وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا لیکن یادیں رہ جاتی ہیں. کئی لوگ چلے جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کے، کئی لوگ یادیں بن جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اچھے الفاظوں میں نہیں یاد رکھتے. میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کروں گا کہ جن لوگوں کو ہم اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، وہ بھی کچھ ایسا اچھا کریں کہ لوگ ان کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، اور بالخصوص جو سندھ کے حالات ہیں، یقین کیجئے کہ چھٹیاں ایک کے بعد ایک ہیں. ہماری جو اسی برادری ہیں جو پورے سال محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بڑی محبتیں پاتے ہیں، اور ان کی عید ہے، تہوار ہے ان کا، کرسمس ہے، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر ان سے بھی منسوب ہے دن، اور مہاجر کلچر ڈے کی بھی بات ہو رہی ہے. کلچر ڈے بھی گج وج کے منائیں گے، لیکن میں کلچر ڈے کے حوالے سے، جب اجرک ڈے آیا تھا، میں نے جب بھی ایک بات کہی تھی کہ کلچر ڈے منائیے. مہاجر، سندھی، بلوچی، پختون سب بھائی ہیں. ہم کلچر ڈے کو منا کے اپنے آپ کو محدود نہ کریں. ہم انسانیت اپنے اندر لے کے آئیں، ہم درد لے کے آئیں ہر قوم کے لیے. بھائی چارگی کو فروغ دیجئے. کلچر ڈے سے ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کا پروف دیجئے. ہم مسلمان ہیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بڑی اہم گفتگو ہونے والی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی بھی اسی مہینے میں آتی ہے. دسمبر بڑی یادیں لے کے آتا ہے، اور دسمبر بڑی یادیں چھوڑ کے چلا بھی جائے گا. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم نے آج جن کو مدعو کیا ہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہم نے اس لیے مدعو کیا کہ جو تہوار آنے والا ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی آنے والی ہے، کیونکہ میرا شو ہفتہ اتوار اور پیر ہوتا ہے. بی بی کی جب برسی ہوگی تو میں آپ کے درمیان موجود نہیں رہوں گا، کیونکہ ہفتے اتوار پیر کو میں آپ کے درمیان ہوتا ہوں. تو ہماری جو پہلی مہمان ہے میری بہن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے گزشتہ دنوں بھی آنا تھا لیکن مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی. آپ ٹاؤن کونسلر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا تعلق ہے. سائرہ، السلام علیکم. سائرہ السلام علیکم جی. سائرہ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس جگہ، اور عوامی خدمات کے لیے تو ہم ہر جگہ ویسے ہی آتے ہیں، اور آپ کے پلیٹ فارم سے اگر ہم لوگوں کو اگر گائیڈنس کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ بالکل. اسی لیے ہم نے آج آپ کو مدعو کیا. ان کے ساتھ میری بہن ہمیشہ K21 کی اب تو فیملی بن چکی ہے. یہ K20 مختلف ٹی وی چینل کی زینت تو یہ بنتی ہی ہے، لیکن خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، بے خوف و تر ہو کے ہماری بات پہ لبیک کرتی ہیں اور تشریف لاتی ہیں. انیلا انصاری، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ان کی میں ڈیزینیشن بیان کرنے جاؤں تو وقت کم ہے اور ان کے تعارف زیادہ ہیں. السلام علیکم باجی. السلام علیکم. باجی کیسے مزاج ہیں آپ؟ میں ٹھیک، بالکل صحیح. آپ کیسے ہیں؟ کرم اللہ پاک کا. مصروفیات ہوتی ہیں، ان مصروفیات کو آپ سائڈ پہ کر کے میری بلاوے پہ تشریف لاتی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ، کیونکہ آج سنڈے بھی ہے تو کافی وہ ہوتا ہے، پر آپ کا شو ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے میرا پسندیدہ شو ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم پہ اویلیبل ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، اسلم بھائی کی اگر بات کروں تو کچھ لہن بھی ہیں. صحافت سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے، واٹر بورڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور تجزیہ کار بھی ہیں. میری خوش نصیبی ہے کہ ابھی یہ بھی وقت دیتے ہیں. سید اسلم پرویز بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا. اسلم بھائی کیسے؟ السلام علیکم جی. ابرار بہت کرم و شکر اللہ. آپ سنائیں سب ٹھیک؟ میں چلتا ہوں آپ کی جانب سائرہ، کیونکہ انیلا انصاری ایک موسٹ سینئر ہیں، اور پتہ ہے کیا، ہمیشہ کامیاب پتہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے سینئرز کا ادب کرتا ہے. جی بالکل. اور بے شک ایک ہی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن جونیئر اور سینئر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، آپ کی نالج کی بات ہوگی. تو آج آپ جونیئر اور سینئر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے بات کرنی ہے کہ وہ نیلا میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ اپنے اندر ایک شخصیت رکھتی ہیں، اور انیلا انصاری تو ماشاءاللہ سے
ایک اہم شخصیت ہے ہی. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں بظاہر ابھی آپ دیکھیں 27 دسمبر جو آ رہا ہے وہ خواتین میں جو اگر مقام رکھتا ہے، سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ہماری وزیر اعلیٰ جو بنی، وزیر اعظم پاکستان بنی، جو وہ ہماری بی بی شہید تھی، تو ان کے نظریات کو دیکھنا اور ان کے نظریے پر چلنے کا شوق رکھنا یہ بہت اہم ہے. ہم پیپلز پارٹی کے اگر ایک خاتون لیڈر کو چنا کہ اس پارٹی کے اندر خواتین کی جو اہمیت ہے وہ دوسری پارٹی کے مقابلے میں نے دیکھا اور سنا پہلے، تو پھر میں نے دیکھا. جب میں نے دیکھا تو میں اسی پارٹی کو میں نے چوائس کیا. میری چوائس کرنے کا اسی پارٹی کو وجوہات آپ نے پوچھی. اچھا میں تقریباً 2012 سے تو زیادہ طرز پر اپنی پارٹی کے شانہ بشانہ آئی، مگر مجھے یاد ہے کہ جب وہ کارساز کا جو ثانیہ ہوا اس میں بھی ہم شریک تھے، اور اس وقت جو جی بالکل تھی، اور خیر دور ہوا تھا، ہم تھے پیچھے تھے، مگر جو ادھر کے حالات تھے بالکل اس ریلی میں موجود تھے. تو یہ شہیدوں کی پارٹی ہے سر. اس پارٹی کو جوائن کرنے کا مقصد تھا کہ آیا یہ پارٹی اتنا کیوں جو ہے عوامی خدمات کو ترجیح کیوں دیتی ہے، اور کیوں اتنا مطلب شہید ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں پورا خاندان جو ہے وہ کس طریقے سے آپ ایک کے بعد. اور بھٹو صاحب جو ہے وہ میری والدہ کی بھی جو ہے وہ بہت آئیڈیل تھے، اور مجھے بھی جب ان کی باتیں سنتی تھی تو وہ ان سے تھوڑا سا گائیڈنس ہوتی تھی کہ ہاں وہ بھٹو صاحب نے کتنا ملک کے لیے جو ایفرٹ کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے انہوں نے جو ایفرٹس کی، اور پھر جو ان کو تختہ دار پر ان کو جو لے کر گئے. تو ایک پروسیس ہے یہ میں کہتی ہوں یہ جی بالکل. اگر آپ یہ چیک کریں نا، آپ اس پارٹی کو اگر چیک کریں تو آپ اپنے سوچ کو ہی دیکھتے رہیں گے کہ یہ پارٹی الحمدللہ بھٹو صاحب سے لے کر آج بلاول صاحب تک کی اس پارٹی کو وہ امیج اور وہ طریقہ کار آج تک کے دوسری پارٹیز نہیں لے سکی ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، جو بلاول صاحب لے کر چل رہے ہیں، جو اپنی والدہ سے انہوں نے جو حاصل کیا، جو بھٹو صاحب کا منشور تھا وہ لے کر چل رہے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بات کروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو منشور ہے وہ دوسری پارٹیز کا بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ غریب کی آواز کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو. اور نہ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے، اگر مجھے اجازت دے کے میں بات کروں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پولیٹیکل سسٹم میں آ رہے ہیں تو اس میں صرف اور صرف آپ کا ایک مار دھاڑ یا کوئی کرپشن یا اس میں کوئی مافیاز یہ نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے اس پارٹی میں. ایسا اس پارٹی میں کہتی ہوں کہ آپ کا پولیٹیشین کا جو ہے سیٹ اپ یہی نہیں ہے. آپ کا خدمات کرنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ عوامی خدمت دینے کے لیے آ رہے ہیں. اس کو یہ جو کانسیپٹ ہے نا آپ کا کہ آپ نے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں میں کہ وہ پولیٹیشین ہے کیا، آپ وہ ضرور کوئی نہ کوئی مافیا ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی ایسا نہیں. پولیٹیشین ایک بہت ہی اچھی فیلڈ ہے. اس کے اندر اگر آپ سیاست، میں کہوں گی کہ بہت اچھی فیلڈ ہے، اگر اس کے اندر آپ عوامی خدمت کرنے جائیں تو یہ نہ تو بوری بند لاشوں کی جو ہے سیاست ہے، نہ یہ بلے داروں کی کوئی سیاست ہے. یہ سیاست غریب عوام کی امانت ہے. میں کہتی ہوں جو اگر سیاست میں آ رہا ہے تو وہ غریب عوام کے نظریوں کو، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دلانے کے لیے آئے. ادروائز اگر یہاں پر کوئی یہ سوچ کر آئے کہ ہاں میں کچھ اس طرح سے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بولا بہت سی پارٹیز جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو رہی ہیں، تو سر وہ اسی وجہ سے شامل ہو رہی ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی بات کرتی ہے، ان لوگوں کی بات کرتی ہے جو آج محروم ہیں ان سب چیزوں سے. بہت شکریہ.
میں زیادہ بڑی اچھی طویل گفتگو رہی، کیونکہ لازمی سی بات ہے ناظرین کرام، یہ جتنا پارٹی کو سمجھتی ہیں، جو انہوں نے پارٹی کو جانا، دیکھیں متاثر ہوتا ہے ہر انسان، آئیڈیل، ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو میں یہی سوال، کیونکہ انیلا انصاری تو ہر شو میں ہی آپ ان کو دیکھتے رہے میرے ساتھ، لیکن میں آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی، تو میں انیلا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا، یا اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق رہا؟ نہیں، کسی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں رہا. میرا ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کی اگر وجہ یا آنے کا فیصلہ وہ یہ ہے کہ جیسے سائرہ نے بھی کہا کہ عورت کو ایک عزت اور مقام جتنا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی اور پارٹی عورتوں کو اتنی رسپیکٹ دیتی ہے. اور ویمن امپاورمنٹ کا آپ ایک ایگزامپلس، ایک نہیں ہزاروں ایگزامپلس دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے، آپ کو پورا ایک سسٹم ملتا ہے جس کے تحت آپ خود کو منواتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آئیڈیالوجی بیسڈ پارٹی ہے، ایک لیگیسی کے تحت جو ہے چل رہی ہے. جب ہم بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک شخصیت نہیں، وہ ایک سوچ تھی، ہیں اور رہیں گی. وہ ایک انقلاب تھی جو جمہوریت کا ان کو کہیں گے، بہت خوبصورت بات، جو جمہوریت کا پاسبان اور آمریت کا جو ہے نہیں وہ ایسی لیڈر خاتمہ نہیں آ تھی. سکتی، ایسے نہیں آ سکتی. اور دیکھیں ہم بہت خوش قسمت اور وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم جو ہیں وہ بی بی شہید کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے کہ جب میں کہیں جاتی ہوں تو میرے لیے اب میرا جو انٹروڈکشن ہے وہ انیلا انصاری سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبر ہو گیا ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور حتیٰ کہ آصفہ بی بی این چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں جمہوریت کے محافظ، ان کی ایک لیگیسی آئیڈیالوجی بیسڈ یہ جماعتیں چاہتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، وہ چاہتے تو اپنی زمینداری میں رہتے. انہوں نے کہا نہیں، ان کا جیسا لیڈر پاکستان میں نہ آیا ہے، پاکستان کی اتنی بڑی تاریخ میں نہ آئے گا. لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے تو وہ اس لیے لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہیں اور رہیں گے. دیکھیں آمریت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو برسر اقتدار آتی ہے، پر ہمیشہ کے لیے دیکھیں حق جو ہے وہ حق رہتا ہے، باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اس میں آپ کربلا کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ امام حسین تھے، ہیں اور رہیں گے. یزید صرف تھا اور لوگ اس کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں آپ، اور عہدے تو ہر کسی کو ملتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی پارٹی کو یہاں ایکسپلین کر رہی ہیں نا، آج آپ مسکرا رہی ہیں اور پراؤڈ محسوس کر رہی ہیں کہ بی بی، آپ کی آنکھیں بھی مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں، کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ اس دن کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ایسی میں وہ دیکھتا ہوں کہ میں کل جب اسٹڈی کر رہا تھا نا، میں نے کہا میں بی بی پہ گفتگو کروں گا، تو ان کی جو تصویر ہے نا، جو آتی ہوئی نے جو دعا مانگی ہے پروردگار سے، اس تصویر کو دیکھ کے یقین کریں میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوں، لیکن میں تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی مبرہ ہو کے یہ بات کرنا چاہوں کہ وہ جو ان کے چہرے پہ ایک اطمینان تھا نا، جو ان کے ہاتھوں کی ایک دعا تھی، اور وہ ایسے دیکھ رہی ہیں، کیا لو تھی پروردگار سے ان کی، نہیں سمجھ آ رہی. ہاں یہ ایک ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا اس بہت زیادہ، کہ آپ ایگزائل سے آئی ہیں اور ریالٹی تھی، وہ بناوٹ نہیں تھی. بالکل آپ نے اپنے بچے وہاں چھوڑے، بڑی بات ہے یہ جو ہے سیکریفائز جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کی عوام کے جلا لیے وطنی کیا، کاٹی، جلا وطنی کاٹ کے. اور جب آپ پاکستان میں دیکھیں اس وقت جو ان کے ایکسپریشنز یا جو ان کے اس وقت محسوسات تھے، وہ میں اور آپ اس وقت بھی کتنے سالوں بعد بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک شکرانہ تھا کہ یا رب میں اپنے ملک میں آئی ہوں واپس اور اپنی عوام کے لیے. دیکھیں وہ کچھ کرنا چاہتی تھیں، انہوں نے کیا. ان کی جو یہ قربانی ہے وہ عوام کے لیے ہے، پاکستان کے لیے، اور رہتی دنیا تک ان کی یہ قربانی یاد رکھی جائے گی. اور پھر جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی زندہ و جاوید ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہیں. انیلا جب یہ سب ہوا تو آپ تو یقیناً اس ریلی میں تھیں، کیا مومنٹ تھی وہاں پر؟ دیکھیں میں خود بڑے ان حالات اور واقعات میں وکٹمائز بھی ہوئی
کہ ہم نکلے اور دیکھا اور راستوں میں پھنس بھی گئے. ایکچولی میں اس وقت آفس میں تھی, میرے ہسبینڈ بی کے ساتھ ہوتے تھے, ان کی اسلام آباد سے کال آئی کہ یہ ایسا انسیڈنٹ ہو گیا. جب ہم نکلے یقین بھی نہیں, اور سب سے زیادہ بات کہ کراچی کی روڈز پہ اور کراچی سے لے کے پھر آگے انٹیریئر سندھ تک جو ہے وہ لوگ بس وہ تھے کہ اتنے زیادہ غم کے اندر تھے, اور بہت سے لوگ تو بہت زیادہ وہ بھی ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ایک ایسی نیوز تھی جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان سے باہر کے ممالک کے لیے بھی بڑی ایک شاکنگ اور انبلیویبل نیوز تھی کہ بی بی شہید, جنہوں نے دیکھیں بہت سے لوگ اپنے لیے زندہ رہتے ہیں, اپنے لیے جیتے ہیں, پر وہ, اور جب آپ بھٹو لیگیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی زندگیاں عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے. دیکھیں کوئی بھی ملک جب تک آپ کی اس میں جمہوریت کی نہیں وہ انوالو ہوگی, آپ کہیں جیسے فرٹیلائزر ہے, تو کیسے وہ ملک چلے گا. جب جمہوریت میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ملک میں کتنے مسائل کا جو ہے وہ ملک شکار ہو جاتا ہے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل ابھی چیئرمین بلاول بھٹو نے دی, جو انہوں نے اس پاکستان کو, وہ چاہتے تو پرائم منسٹر سیٹس کا وہ کر کے کر سکتے تھے, پر انہوں نے کہا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, پاکستان کو استحکام ملے. اور جو پاکستان اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا تھا, اب ان انڈیکیٹرز میں جو ہے, جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں گروتھ کے, وہ الحمدللہ پاکستان کے امپروو ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اچھا پرفارم کرنا شروع کیا. دیکھیں اوور اے نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, اوور اے نائٹ کوئی سیاستدان بھی نہیں بنتا, یہ ایک تسلسل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, ترقی اور کامیابی کے لیے ہوگا. اور اس میں ہم بلاول بھٹو کی وہ ایک زیرک سیاستدان کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے. آپ دیکھیں ان کی الیکشن کیمپین سب سے زیادہ لانگسٹ رہی اور ود ان دا عوام رہی. تو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اس میں ایک اہم پلر ہیں اور رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم سب ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے دیکھیں گے. دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوگا 2025 میں, بہت کچھ ہونے والا ہے, لیکن میں یہی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ 2025 آئے تو خوشیاں لے کے آئے, بے روزگاری ختم ہو, ہمیں پانی ملے, ہمیں بجلی ملے, گیس ملے. اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں, اسلم بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. اسلم بھائی آپ بھی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتے ہیں, اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے. اپنا ابرار میں یہ کہوں گا کہ میں 48 ایئرس بیک جاؤں گا تھوڑا سا, اس لیے کہ میری اسٹوڈنٹ لائف تھی. تو 76 میں ان ہوا تھا کالج میں, پھر وہاں سے یونیورسٹی کا تک کا سفر, اس وقت کی جو سیاست تھی اور ابھی تک جو میں دیکھتا چلا, تو میں ایک تجزیہ سا پیش کروں گا. تمام پارٹیز کراچی کی, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, اس میں جو ہے متحدہ بھی رہی, لیکن جو میں نے گرمی جو میں نے پیپلز پارٹی میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی اور پارٹی میں نہیں دیکھی. سب سے بڑی بات کیا دیکھا آپ نے پیپلز پارٹی میں ایسا؟ میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے جو لیڈران ہیں, میں سب سے پہلے نام لوں گا محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. ان کا جو یہ تو بانی ہے, ان کا جو ویژن تھا, اور ان کی جو, یہ لیڈر نہیں ہے, بانی, ہاں بانی ہے, اور انہوں نے جو عوام کے اندر جو گرمی پیدا کی, اس سے پہلے کسی لیڈر نے آ کے وہ ان کو پرجوش نہیں کیا بالکل آ کے. اور اس کے بعد پھر محترمہ تشریف لائیں, ظاہر ہے ان کا خون تھا, ان کا بلڈ تھا, اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ عوام کے اندر اتنی زیادہ اپنے آپ کو ان کیا کہ عوام متاثر ہوتی رہی اس حوالے سے کہ ہم پیپلز پارٹی کے لیے ہیں, انہیں کے لیے ہم بات کریں, انہیں کے لیے کام کریں. تو میں یہ دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ جو رجحان ہے پیپلز پارٹی کا, عوام کا جو رجحان ہے سندھ میں اور پورے پاکستان میں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے. میں 70-80%. چلیں یہ تو ہر بندہ پیار کرتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو تو میرے بھی آئیڈیل ہیں, کیونکہ ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکتا, نڈر. اور آج تک مسلمان ان کی وہ کاوشیں نہیں بھلا پاتے کہ قادیانیوں کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کیا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہی کاوش تھی. آج کے لیڈروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جو آج کے جو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, ان کی محنت, ان کی کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بنسبت ان کے؟ ہاں, اس میں بھی یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اپنے حساب سے, ٹھیک ہے نا. جو کب سے محنت کر رہے ہیں, بھٹو صاحب کا جو ویژن تھا اس کو وہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کہیں کہیں جو میں تھوڑا سا اگر میں دیکھوں تو دوسری پارٹیز کے حوالے سے وہ اپ ہے کام کرنے کے, سندھ کے حوالے سے یا پورے پاکستان کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر انداز میں پیش کر رہے ہیں. اس میں کچھ غلط بھی معاملات سامنے آ سکتے ہیں, لیکن 99% جو ہے نا اس میں اچھے لوگ شامل, جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت جو موجودہ قیادت مجھے نظر آ رہی ہے
وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ ہم سندھ کو پاکستان کو سمجھیں بنائیں اور عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں. جیسے روٹی کپڑا اور مکان کے جو بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تو وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یقیناً ہر لیول پہ نظر آ رہا ہے, میں دیکھتا ہوں برابر نظر آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کا ویژن ہے وہ قابل بھروسہ ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ عوام کو تھوڑا سا اس طرف آ کے اسلم بھائی کو تو پیپلز پارٹی پہ بھروسہ ہے. اسلم بھائی کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. یقیناً سی بات ہے کہ اسلم بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ تو مناسب آپ کے ہوں گے, کچھ ملا ہی ہوگا آپ کو, لیکن مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. ناظرین کرام, جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو سندھ کی بات کریں گے کہ سندھ میں کیا ہونے والا ہے, سندھ کے حالات کب بہتر ہوں گے, بھائی پانی بجلی گیس کب ملے گی. دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے. سندھ حکومت آج ہمارے درمیان موجود ہے اور آپ کا میں شکریہ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے نمائندہ باخبر پاکستان, سینئر صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, ایوب عثمان بھائی نے. ایوب بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اللہ کا کرم ہے اور امید ہے آج آپ لڑکے لڑکے لگ رہے ہیں. امید ہے لڑکے لڑکے لگ رہے ہیں, بالکل رنگ تھوڑا نظر آ رہا ہے. آپ کی محبت ہے ایوب بھائی, اور موسم ہے, اور موسم میں بہار آنے والا ہے اور کراچی میں تہوار کے بعد تہوار آنے والے ہیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہے. 3 چھٹیاں سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہیں. کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں آپ. مجھے لگ رہا ہے وقفے سے پہلے جو ہے خوشگواریت تھی 2 خواتین کی موجودگی میں, بندہ ویسے ہی کچھ اچھی باتیں سن کے نا یہ نوجوان تھوڑے اپنے سخت سوالات آپ نے روک دیے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے ناظرین کرام, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, ہم بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ کی بات سے میں نے بریک لیا تھا, میں چلتا ہوں آپ کی جانب, ہماری بہن کی جانب, سائرہ کی جانب. ابھی اسلم بھائی تو بہت مطمئن ہے پیپلز پارٹی سے, عوام مطمئن نہیں ہے. عوام کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتے, جائیں تو پیسے مانگے جاتے ہیں اور کرپشن ہے, نوکریاں نہیں ملتی. اس بات کو تو میں بارہا اپنے ہر شو میں کہہ چکا ہوں. آپ اپنے حلقے میں کیا کیا کر رہی ہیں, عوام کو, ناظرین کو بتائیے. اچھا, پہلے تو میں یہ کہوں گی بالکل عوام کے بہت سے مطالبات ہیں, ان کو بنیادی حقوق چاہیے اپنے, مگر عوام کے لیول پر اگر میں بات کروں گی تو عوام ہی ان تمام چیزوں کو بہتر بھی کر سکتی ہے. ابھی اس کو بھی نوٹ کریے کیسے. ہمارے ہاں چاہے وہ کوئی بھی پارٹیز ہوں, میں کہتی ہوں پیپلز پارٹی ہے, کوئی اور پارٹی ہے, مگر عوام ہی کو چوائس کرنا ہے اپنا نمائندہ. عوام نے چوائس کیا ہے تو آپ آئے نا. سر دیکھیں, میں بتا رہی ہوں, آپ پولیٹیشین 2 طریقے کے ہیں. ایک قسم کا, ایک آپ کا لیڈر ہے جو بہتر انداز سے آپ کے گراؤنڈ کی ریالٹی کو جانتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور عوام سے جڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نمائندہ آ رہا ہے تو وہ عوامی معاملات کو بھی حل کر رہا ہے. اور ایک پولیٹیشین میں کہتی ہوں کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو صرف اپنے ہدف پر پہنچنا ہے. تو عوام چوائس جن کو کر رہی ہے نا, وہ صرف اور صرف دکھاوے کی چیز کو پسند کر رہی ہے. اگر وہ یہ دیکھے نا کہ کس پارٹی نے کتنا کام کیا ہے, کتنا عوامی جو ہے خدمت کی ہے, تو پھر وہ وہاں سے جیتیں گے بھی اور وہ وہاں پر کام بھی کریں گے اور ان کے بنیادی جو حقوق ہے وہ بھی دیں گے. اگر یہ میں دیکھوں کہ, اور آپ نے مجھے کہا کہ میں کہاں تک کہ عوام کی خدمت کر رہی ہوں, الحمدللہ میں آپ کو پہلے بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اس مرتبہ ٹاؤن لیول پر جو ہے وہ ابھی ہم نے ڈیلیور کیے ہیں, اپنی نشستیں لی ہیں. جو ٹاؤن ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر 3 ٹاؤن جو ہے وہ اپنے اچیو کیے ہیں. تو 3 ٹاؤن کی ڈیلیوری جو آج ماشاءاللہ ہو رہی ہیں, جتنا کام اب ہو رہا ہے وہ ترقیاتی کام پہلے کبھی میں نہیں سمجھتی کہ ہوا. آپ کے حلقے میں آپ نے کیا کیا کیا؟ اچھا, میں نے اپنے حلقے میں یہاں پر وہاں سے کمپلین ہے کہ گٹر کے ڈھکنے وہاں پر نہیں ہے اور لائٹنگ کا ایشو ہے, کیا یہ واقعی سچ ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے, ہر حلقے کے اندر ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ہر حلقے میں ضروریات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے تو کبھی بلدیاتی الیکشن نہیں جیتے ہیں, اس مرتبہ جیتے ہیں, ہم آئے ہیں اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں. نہیں, بلدیاتی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں,
جو यूसी वाइज अगर आप हमारे चेयरमैन देखें तो वो नहीं थे। आज चेयरमैन वाइस चेयरमैन अगर हमारे जीत रहे हैं, उन जगहों पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको सीट मिली। बिल्कुल, अच्छा मैंने यही बात आपको बता रही हूँ कि जो आपकी आवाम से जुड़े होंगे लोग वही काम करेंगे। जहाँ आप कह रहे हैं ना कि हमें गटरों के ढक्कन की जरूरत है और स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है, मगर आपकी पॉपुलेशन भी उतनी ही ज़्यादा है। आपकी वो जो आपका जहाँ पर काम होना है उसका दायरे कार भी उतना ही है। अच्छा, यहाँ पर हमने किसी ना किसी हद तक के अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 साल के अंदर हमने, वैसे तो हमें 2 साल होने वाले हैं इस बल्दियाती नुमाइंदे को आए, मगर जो काम है वो उसके बाद प्रोसेस से स्टार्ट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बजट के अंदर जब हम तरक्याती मंसूबे के लिए बजट निकालते हैं, टाउन वाइज भी निकालते हैं, तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं कि इन चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होगी। ये इतना बड़ी जगह है, ये एक टाउन जो है वो 8 यूसीओ को देख रहा होता है, तो 8 यूसीओ के अंदर इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जाना, सारा इजाफा भी तो इसलिए किया गया ना, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा थी तो यूसीस को डिवाइड किया गया, बिल्कुल डिवाइड किया गया है। मगर डिवाइड होते होते अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको क्या कहा कि बहुत अब ये टाउन लेवल आया है, पहले तो यूसी लेवल था, फिर डीएमसी लेवल था, तो डीएमसी से जब अब टाउन लेवल पर आया है तो हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। तमाम चेयरमैन जितने भी हैं हमारे, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, तमाम नुमाइंदगान, सब लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ, अभी ये आपने देखे हमारे यहाँ जो 25 दिसंबर आ रहा है, इसमें क्रिश्चियन डे है और उसके लिए भी हमारा क्रिसमस डे है, तो उसमें भी हमने बजट निकाला है इन पे, और मेरा ख्याल है कहीं नहीं गई 300 साढ़े 300, मैं आपको बात बता रही हूँ कि 300 साढ़े 300 लाइट जो है वो अभी तक के इनको दे चुके हैं। ठीक है, मिनोरिटी के भी, हाँ जी, जहाँ पर चर्च है, उसके अलावा जो है वो फिर हम अभी तक के बहुत जगहों पर लगा चुके हैं, मगर बारिशें आती हैं, आपको मालूम है, फिर दोबारा से वो चीज़ें ख़राब भी होती हैं, उनको रिपेयर भी किया जाता है, तो बहुत जगह पर माशाल्लाह अब पहले के लिहाज से अब ऑन बोर्ड हो चुकी है। चलिए, अच्छा है, आपने अच्छा अपने काबिलियत को आवाम तक पहुंचाया। बिल्कुल। और सर आपकी तसलसल से एक और बात भी कहूँगी कि अवाम को भी चाहिए कि वो अपनी दरख्वास्त लाकर तो टाउन ऑफिस में या अपनी यूसीज में लेकर आए। जब आप लेकर नहीं आएंगे, लोग जाते हैं लेकिन मिलते नहीं है, सुनता कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सारी की जानिब जाता हूँ, क्योंकि अनिला आपने हमारी बहन की बात सुनी, क्योंकि ये जितनी उन्होंने बातें की हैं आप खुद इन बातों से तासीर हो रही होंगी, लेकिन दरख्वास्त की जहाँ तक बात है, हम टाउन की बात करते हैं, यूसिस की बात करते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक अपना मुकाम बना चुकी है, बिलखुसूस कराची के अंदर और उन एरियाज़ के अंदर के जहाँ पर सिवाय एमकेएम के और जमात इस्लामी के कोई भी कामयाब नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ चेंज आया है, लेकिन इस चेंजिंग के बावजूद भी लोग आपसे नाखुश हैं, इसकी क्या वजह है? पहले आपका सवाल कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं, कि अवाम एप्लीकेशंस लेके जा रही है और वो मिल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। जो बल्दियाती इस वक्त सिस्टम है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको ओन कर रही है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आवाम से मिलते हैं। देखिए, क्योंकि हम जो है अब हमारी लाइफ के अंदर जो सोशल मीडिया है ना, हर टाउन में मैं आपको पहले सोशल मीडिया के हवाले से कि देखिए सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है कि अगर अब सुई भी गिरती है तो वो फौरी पता चल जाता है, इस टाउन में ये हुआ, इस टाउन में ये हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ। तो बल्दियाती नुमाइंदे मिलते हैं, ऐसा नहीं है, उनके मसाइल का हल भी करते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, इलाकों में काम हो रहा है। अगर आप एक कराची का टूर करें तो लास्ट 3 मंथ में देखिए मुर्तज़ा वहाब आए, अब उनको 1 साल मेरा ख्याल है कि होगा, तो उसमें मैं आपको अगेन कि हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू आती है, प्रेशर भी होता है, देखिए कराची इज अ मेगा सिटी, मतलब बिजनेस हब है, कितने आपके 7 के करीब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की लेकिन इसको संवार के रखना चाहिए। देखिए दुल्हन है, संवार रहे हैं, देखिए संवार रहे हैं, संवारा है। आप देखें खेलों के हवाले से देखें
सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और मेयर कराची और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की खास कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन कि सेहत स्पोर्ट्स के के लिए हवाले से सेहत के लिए तो देखें सिंध नौजवान province अगर जो- सेहतमंद होगा तो सबसे खेलेगा ज्यादा ना। सिंध सुने है। सिंध जो है NICVT के अलावा बात कीजिएगा। देखें NICVT के अलावा भी मैं आपको बताऊं सिंध जो है वो लीडिंग प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर। हेल्थ की आपकी फैसिलिटीज हो, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, आपके पब्लिक प्राइवेट गुटखा पार्टनरशिप बाबा के तहत आम है, बिक रहा है, अच्छा, नौजवानों को गुटखा- किस वो तरफ उस लेके पे जाए, रोकथाम- मंशियात बिक रही है। और अगर उनसे बात की जाए तो आपकी पार्टी का नाम आ रहा होता है कि फला बंदा, मैं अपने मुंह से वो नाम नहीं लूंगा लेकिन ऐसा है, आप तक भी ये बातें आती होंगी। तो पीपल्स पार्टी इन लोगों के लिए, इन काली भेड़ों के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं कर रहे? देखिए चेयरमैन ने इसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक्शन होना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत नजर आया भी है। और नजर आया भी। और देखिए कोई भी पार्टी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो कोई और अदर पार्टीज हो, कोई भी पार्टी जब किसी प्रोविंस की हुक्मरान है वो जानबूझ के अपने लिए मसाइल नहीं करते कि आपके मसाइल हल ना करना। कौन चाहेगा, मैं कैसे चाहूंगी कि मुझे ऑल द टाइम क्रिटिसिज्म जो है वो किया जाए। एफर्ट्स करते हैं। देखिए मेगा सिटी है, ओवर पॉपुलेटेड है, और देखिए इसमें सिर्फ कराची के लोग नहीं, अदर प्रोविंसेस के लोगों का जो बर्डन है ना कराची के ऊपर, वो भी एक देखिए मैटर करता है। अभी पानी की बात हो रही थी, पानी के हवाले से देखिए ठीक है, मैं भी अवाम हूँ, अवाम ही का मैं एक हिस्सा हूँ, जो मैं एक सियासतदान बनी हूँ ना, ये भी अवाम है, आप भी अवाम है। हम पहले देखते थे बचपन से, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात रख लें कि एक 400 गज के घर के अंदर मुश्किल से 6 और 7 लोग रहते थे। अब उसी के ऊपर हाई राइजेस हैं, 10-10 मंजिल के फ्लोर्स अप्रूवल हैं, कहाँ और से मिल रही है इसकी? हजार देखिए अवाम को अप्रूवल दे कौन रहा है? अप्रूवल देखिए आप जब इदारों के पास मिनिस्टर जाते कौन है हैं, इसका? देखिए वो मिनिस्ट्री के ऊपर तो हम इस वक्त बात नहीं करेंगे। ये अप्रूवल तो करेंगे वहीं से कि- मिलती है ना आपको। देखिए, 80 गज की, 400 गज तो बहुत दूर की बात है, 40 गज के ऊपर लियाकताबाद, Oh, yes, नाजाबाद, yes, कोरंगी, yes, वहाँ औरंगी, ऐसा है, और जो 40 होना गज के नहीं ऊपर चाहिए। 10-10 माले खड़े कर दिए उसके जाते बाद हैं। देखें जब सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी एक्शन करती है अच्छा, तो जब वो सबसे गिरते हैं तो फिर ज्यादा हुकूमत का blame कर दिया आवाम जाता और है। मीडिया शोर करता है कि ऐसा नहीं ऐसा। देखिए पुरानी काफी ऐसी बिल्डिंग है जिनको कहा गया कि आप विकेट करें, लोग खाली करने को तैयार नहीं है। वो गवर्नमेंट बनती अपना- कैसे, लोग कैसे खाली करेंगे? उन्होंने देखिए, पैसे ये दिए अभी हैं, देखिए सालों लोग कैसे खाली आप करेंगे? सोचे 50 साल 60 साल 70 अच्छा, जब साल बन जाता है, पुरानी जब लोग बिल्डिंग- पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए, भाई और बनने देखिए, से पहले ऐसे क्यों बहुत से implement नहीं करते? प्रोजेक्ट्स हैं जो बने हैं और उनकी इंफॉर्मेशन नेशनल टावर को तोड़ दिया गया। अच्छा, उसको तोड़ा, अब वो पछता रहे कि वो गलत किया हमने। मुझे बताएं, मैं अयूब भाई की जानिब पे जाऊंगा। अनिला जी देखिए सिस्टम कहाँ से चलता है। देखिए सिस्टम, मैं किसी चीज को खरीदने जाऊंगा अपनी मर्जी से खरीदूंगा ना, और बेचने वाले की मर्जी शामिल होगी उसमें। अच्छा, मैंने उसको पैसे देके चीज खरीद ली, अब वो आता है कि नहीं मैंने आपको नहीं बेची थी, ज्यादा बाहर आए, मैं ये क्या है? आप पहले प्रूफ करते हो, उसके बाद फिर आके डिमोलिश करते हो। अच्छा, डिमोलिश करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, ये कहाँ का कानून है? देखिए बहुत सी चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है, और वो वक्त के साथ साथ वो आइडेंटिफाई हुई हैं। देखिए ये जो इश्यूज हैं ओल्ड बिल्डिंग्स के, ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैदा करदा नहीं है। देखिए ये कराची का मसला आज से नहीं कई सालों से है। आप जिसको 40-50 साल पीछे भी लेके जाएं, जब से हैं। देखिए इसको इम्प्रूव होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट में जो है मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि अच्छा, एक्शन हो गया है? एक्शन हो गया तो है, आप फिर हो मैसेज चुका दीजिए है। उन लोगों को जो पीपल्स पार्टी का नाम यूज कर रहे हैं गलत एक्टिविटी में जो है, बिल्कुल उन तक आप ऐसे लोग मैसेज देखें, दें आप उनको। वो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, जो अगर उनके इस खिलाफ तरीके कार्रवाई बिल्कुल- भी होनी चाहिए। और चेयरमैन के बिल्कुल कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने आपका सूबा, हम पूरे मुल्क की बात करते हैं, पर अगर हम जब सिंध में गवर्नमेंट जो है वो सिंध हुकूमत की है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस तरह के कामों में जो पाया गया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और लिया भी गया है। और थ्रू प्रॉपर चैनल है, प्रोसेस के तहत है, कोर्ट्स के अंदर भी, जो मुझे भी कुछ हम भी कराची में रहते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो हमें भी पता चलता रहता है, तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। और आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इस तरह के मसाइल के ऊपर काबू पाना ज़रूरी है, खात्मा भी ज़रूरी है, पर पहले आप काबू पाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अयूब उस्मान कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि मुल्क चलते हैं, उसका एक बजट होता है। आपने देखा होगा अभी ये 31 जनवरी दिसंबर आएगा तो बैंक्स बंद होंगे कि जी क्लोजिंग है। किसी भी मुल्क को, घर को, इदारे को चलाने के लिए आमदनी
اور ایک اخراجات، بالکل ایک بجٹ، اور پھر جون میں آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ دیا جاتا ہے، بالکل پھر صوبوں کا بجٹ دیا جاتا ہے. ہر سال جو چیز بن جاتی ہے اس کے پیسے آتے ہیں. وہ بجٹ ہوتا کیا ہے؟ پوری ایک منسٹری. یہ سمجھنے کی بات ہے. میری بہن سائرہ بھی اگر سمجھے تو ہم تو بچے تھے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جب سے دیکھتے آ رہے تھے کہ جی ملک ڈوب رہا ہے اور فلانی سیاسی پارٹی کا حکمران اس کو بچانے آئے گا. وہ چلا گیا، پھر اگلا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر بھتیجا آئے گا. ہم خود بوڑھے ہو گئے، اب زندگی کا آخری فیز گزار رہے ہیں. لیکن غریب آدمی تو میرے خیال میں غرق ہو چکا ہے. اب ہماری باری ہے. مڈل مین جو ہے وہ غریب ہو گیا. لیکن وہ بجٹ مجھ تک پہنچانے کے لیے جو 36 ادارے ہیں، 36 ہاتھ ہیں، وہ مجھے اوپر جاتے نظر آتے ہیں. پھر جو ایک آپ نے کہا کہ جی ہائی رائز بلڈنگز، ایس بی سی اے، اور کراچی کا حال کیا ہے کہ جی ہائی رائز بلڈنگز کو روکنے کے لیے جو ایس بی سی اے کا ادارہ ہے، یہ کے بی سی اے ہوا کرتا تھا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اس کو سندھ حکومت نے لے لیا. اس کے بعد سے کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہوگا کہ ایس بی سی اے کے ڈی جی کا تو پتا ہوگا کہ یہ چینج ہو گیا 3 مہینے میں 6. اس کا ڈائریکٹر کون ہے، اس کے ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر کون ہے، اس کا انسپیکٹر کون ہے. وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. وہ کیوں آتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بلڈنگ صاحب کو پتا لگا کہ یہ بلڈنگ بن گئی، اس کا رجسٹر میں اندراج تو ہے نہیں، اس کی ریکوری آئی تھی کہ نہیں؟ سندھ حکومت کو نہیں، ڈی جی کو. جی یہ جو کنسٹرکشن ہے ہمارے ملک میں یہ بھی آرگنائز کرائم ہو گیا. یہ اب گھر بنانے کے لیے بجری کی ضرورت کے بغیر بن سکتا ہے؟ وہ نکالی غیر قانونی طریقے سے جاتی ہے. وہ دکان میں کسی جار میں بند کر کے تو نہیں بیچی جا سکتی، سڑک پہ رکھی جائے گی، وہ غیر قانونی ہے. وہ نکالنے سے لے کر گھر بنانے تک جو پیسہ ہے اس کا گورنمنٹ کے پاس کہیں کوئی اندراج نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ ایک آرگنائز کرائم کے تحت پیسے جاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ بڑا ایک المیہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں ایوب بھائی آپ کی بات کو، لیکن ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. نیلا انصاری نے بھی یہی کہا کہ ان کالی بھیڑوں کا خاتمہ ہوگا. سر ہم ہی ہے نا وہ کالی بھیڑیں، مطلب ہم کیسے کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ سارے نے بھی یہ بات کہی کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لے. ایک چیز جب ہے تو اس کو اتنا پھیلاؤ مت. دیکھیں باہر ممالک میں کیا ہوتا ہے، وہاں کی میڈیا کنٹرول میں ہے، وہاں اس پاکستان سے زیادہ کرائم ہوتا ہے لیکن دکھایا کم جاتا ہے. جتنا دکھائیں گے میں نے جیسے ابھی میں نے ہے. ریتی بجری کی بات کر دی تو اب جو میں اس کے خطاب کی مافیاز جانب جاؤں گا. جی جیسے وہ جو مافیاز ہیں وہ کہیں گے ارے یہ ایوب عثمان نے ریتی، یہ کہیں ہماری طرف نہ آ جائے وہ مجھ سے وہ کہیں گے لو بھئی یہ بھی بھونک پڑا ہے اب اس کو بھی ہڈی دو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے عدیلہ، آپ کا بہت شکریہ. لیکن آج آپ کا آنا میرے لیے اچھا اس لیے ثابت ہوا، ہمارے ناظرین کے لیے بھی اچھا ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو سیاست کے نام پر غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، وہ لوگ جو نوجوانوں کو ڈرگز کی جانب لے کے جا رہے ہیں اور نام لیتے ہیں کسی سیاسی جماعت کا، ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور وہ بچ کے کہیں نہیں جائیں گے. بہت شکریہ سائرہ آپ کا بھی کہ آپ تشریف لائیں. آئندہ بھی ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ سوچ کر سونا ہے. ہم اپنی غلطیاں تو درگزر کر دیتے ہیں لیکن سامنے والے کی غلطی کو لے کے ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتے ہیں، لیکن واللہ عالم کیا ہونے والا ہے. لیکن کل عظیم الشان جشن جناب سیدہ علیہ السلام کا K21 نیوز پہ انعقاد ہوگا. بہت عظیم الشان محفل نعت ہوگی اور مذہبی سیاسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی. اور ایک آخری نقطہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا اگلے ہفتے میں خلاصہ کروں گا کہ وہ جو بچی تھی کورگی کی رہائشی کہ جسے باپ نے اور ان کے رشتہ داروں نے مل کے مختار کار کے ساتھ اس کا ایک جبری نکاح کیا، 2 مہینے تک وہ اس کے ساتھ رہی اور کل تک تو وہ قرآن اٹھا کے نعوذ باللہ کہتا تھا کہ میں میرے نکاح میں یہ نہیں ہے، لیکن باخبر پاکستان نے پورا خلاصہ اس کا حاصل کر لیا. پورا اس کا لب لباب جو ہے ہم بیان کریں گے کہ کون کون لوگ اس میں انوالو تھے. حق مہر کی جو رقم تھی اس سے درگزر کر کے اس نے 12 لاکھ روپے کی رقم غالباً
ان کی فیملی تک دینے کا وعدہ کیا، لیکن جن لوگوں نے فیصلہ کروایا وہ پیسے بھی وہ سب سرداری نظام، وہ جو مظلوم بچی تھی وہ ابھی تک وہی وڈیرے سرکاری ملازم سرداری نظام جاگیرداروں کے ہاتھ میں پھنسی اور باقاعدہ اس کے خلاف آواز ہم اٹھائیں گے. اس بچی کو حق مل کے رہے گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے اس پروگرام کا ہم پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.